دیکھیے لفظ دجال اور دجالی فتنہ یہ ہمارے ہاں بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے اس پر باقاعدہ تصانیف بھی آئی ہیں، انگریزی میں بھی آئی ہیں، اردو میں بھی آئی ہیں. لیکن اس کے اوپر ذرا تحقیقی انداز میں نظر ڈالنا کہ قرآن و حدیث میں یہ ذکر کس انداز میں آیا. میں اسی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. ہمارا سب سے پہلا جو ہے ہدایت کا منبع اور چشمہ وہ تو قرآن حکیم ہے. پہلی بات نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن میں نہ صرف یہ کہ لفظ دجال کہیں نہیں آیا، بلکہ اس مادے سے مشتق کوئی اور لفظ بھی نہیں ہے. یہ مادہ جو ہے سیفی دجل قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، اگرچہ اس کے قریب المفہوم الفاظ ہیں. تلبیس ہے، فلا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، تم حق کے اوپر باطل کا پردہ نہ چڑھا دو تاکہ تم حق کو چھپا دو. تو یہ تلبیس، دجل، فریب. اگر آپ تانبے کے اوپر سونے کا پانی پھینک دیں اسے سونا بنا دیں، یہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. لیکن صرف عرض یہ کرنا تھا کہ یہ مادہ جو ہے قرآن مجید میں بالکل نہیں آیا. اب قرآن کے بعد ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف. احادیث نبویہ میں یہ تین انداز میں آیا ہے. نمبر ایک، حضور کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے جنہیں آپ نے دجالوں سے تعبیر کیا. چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من ثلاثین كلهم يزعم انه رسول اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 کے قریب ایسے دجال سامنے نہ آ جائیں کہ جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور وہ ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میری بات کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح فرمایا ہے، یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي. اب یہاں پہ نوٹ کیجیے، شرارت کرنے کی میری امت میں سے اٹھے گی. من امتی کذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میری امت میں سے 30، یہاں پہ قریبا من الثلاثین نہیں بلکہ 30 کا لفظ آیا، 30 ایسے دجال جھوٹے کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، ایک جو ہے ایسا لازماً جلد ہی ظاہر ہونے والا ہے. یہودیوں کا ایک لیڈر سامنے آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں جس کی پیشین گوئی تمام انبیاء کرتے آئے ہیں. یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو تورات، اس کی بہت سے انبیاء کرام کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہودیوں پر برے دن ہوں گے، زوال ہوگا، محکومیت ہوگی، وہ دبے ہوئے ہوں گے، پسے ہوئے ہوں گے، مظلوم ہوں گے، مقہور ہوں گے، تو اللہ ایک مسیحا نازل کرے گا جو ان کو اس ذلت سے اور تار مذلت سے نکال کر اور پھر وہ اچھی زندگی کا آغاز کریں گے. تو وہ اس کے منتظر تھے. اچھا، وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے، لیکن قوم کی بدبختی اور خاص طور پر ان کے علماء کی بدبختی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہیں اول تو ولد الزنا قرار دیا. ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، بغیر اس کے کہ شادی ہوئی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو واقعہ یہ کہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے، وہ تو مجسم معجزات تھے. انہیں کہا گیا یہ جادو ہے اور جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ کافر ہو گیا ہے. جب کافر ہو گیا ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے. اب اس آخری دور میں جب آخری مقابلہ ہونا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا، تو پھر وہ مسیحا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. ان میں سے کوئی ایک دجال، وہ المسیح الدجال ہوگا، جھوٹا مسیح. وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. وہ خدائی کا دعویٰ نہیں. خدائی کا دعویٰ کرنے والا میرے نزدیک ایک دوسرا ہوگا دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا. یہ تو کرے گا صرف یہ دعویٰ میں وہی مسیح ہوں جس مسیح موعود ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ میں نے آپ کو گنوا دیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے حدیث کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا، تو شروع ہو گیا یہ حضور کے زمانے ہی سے اور مسلسل رہا ہے. اور ایک حدیث میں چونکہ 30 کا عدد تعین کے ساتھ آ گیا ہے، لہذا ہمارا گمان ہے کہ 30 ہی ہوں گے. اور ان میں سے آخری جو ہے میرے نزدیک یہ مسیح الدجال یہودی ہوگا جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیحا جس کا کہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا. حدیث میں ایک اور دجال کا ذکر آتا ہے، وہ الدجال الاکبر ہے، عظیم ترین دجال. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس اتنی قوت جمع ہو چکی ہوگی، تمام جو قواعد طبیعہ ہیں، جو فورسز آف نیچر ہیں، سب کو اس کو اتنا تسلط حاصل ہو جائے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. رزق کے خزانے اس کے قبضے میں ہوں گے، رزق اسی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور حضور نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوگی. پھر یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا کفر، جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو، ہر مومن پڑھ لے گا.
غیر مومن کو الفاظ نظر نہیں آئیں گے اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے، لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا دیکھ لے گا، اور وہ ایسے ایسے معجزے دکھائے گا جس کا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزے اللہ نے دیے تھے اس کے نغمہ بلکہ اس سے بھی آگے معجزے جو ہے اس کے پاس ہوں گے، اور وہ مدعی ہوگا خدائی کا، اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اہل ایمان کے لیے۔ پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوا۔ یہ حضور نے بار بار کہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول خبردار کرتے آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کو، اور دیکھو میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ بال اس کے بارے میں جو ہے الاور الکذاب مکتوب بین عینیہ کافارا یقرؤہ کل مومن کاتب اور غیر کاتب، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے۔ تو حدیث میں دوسرا یہ ہے دجال کا تذکرہ، دجال اکبر جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو سجدہ کرائے گا، جو سجدہ کرے گا اسے چھوڑے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا قتل کرے گا۔ تیسرا ذکر جو احادیث میں آتا ہے دجال کے حوالے سے وہ سورہ کہف کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ 4 صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 کتابوں میں حدیث کے 6 مجموعے میں یہ موجود ہے، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، احمد میں، بہقی میں۔ اب بعد میں تو یہ ہے کہ شروع کی آیات جو ہیں سورہ کہف کی، جو ان کا التزام کرے گا، ان سے محبت کرے گا، انہیں پڑھتا رہے گا، وہ دجالی اثرات سے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج کے 3 دجالی پردے دنیا کے اندر قائم ہو گئے۔ ابھی میں دجالیت کی بات کر رہا ہوں، دجال کی نہیں کر رہا۔ دجال میں بتا چکا ہوں، ایک تو وہ جھوٹے مدعیان نبوت جن میں سے ایک آنا ہے بہت جلد، زیادہ دور نہیں، کیونکہ وہ کتاب الملاحم میں جو ذکر ہے حضور نے فرمایا ہے جو جنگیں ہونے والی ہیں ان سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دور نہیں ہے، بہت بڑی جنگ۔ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی ہلاکتیں ہوں گی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا۔ اور اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ اڑتا جائے گا، دیکھیے پرندے 2 قسم کے، مردار خور ہیں انہیں تو چاہیے مردے، لیکن ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے کبھی مردار پر نہیں اترتا۔ تو پرندہ اڑتا جائے گا، اترنا نہیں چاہے گا نیچے، لاشیں 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 دوڑتا چلا جائے گا، اڑتا جائے گا، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے، گرے گا تو لاکھ پر گرے گا۔ دیکھیے دجال اکبر کے بارے میں جو احادیث ہیں، ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے۔ لا تزال قریۃ الا حبطها فی 40 لیلۃ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف 40 دنوں۔ کیسی سواری اس کے پاس ہوگی، کیسی صورت والی سواری ہوگی، اب تو کچھ اندازہ ہے نا۔ آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جہاز 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک۔ نمبر 2، اس کے 2 کانوں کے مابین 80 گز کا یا 80 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ اس کے گدھے کی ماں بین حافظ ہمارے ہی حافظ آخر مسیرت یوم و لیلۃ، اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان 1 دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے اس کا گدھا کون ہے آج؟ ہوائی جہاز۔ ینادی بصوت لہ یسمع ما بین الخافقین، کنز العمال میں بھی ہے، مسند احمد بھی حدیث ہے۔ وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے۔ ہو گیا کہ نہیں؟ بش کی تقریر سب سنتے کہ نہیں؟ سخرت لہ انہار الارض واقصارها یامر السماء فتمطر والارض فتنبت، اس کے لیے تمام دریا اور پوری زمین کو سخر کر دی جائے گی۔ وہ جب حکم دے گا آسمان کو بارش برسائے گا۔ مادر ذات اندھ اکمہا، اس کو ٹھیک کرے گا، کوڑی کو ٹھیک کرے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ والے معجزے ہیں۔ یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ۔ آج جو ہے کلوننگ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹکڑا نکال کر والد بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث چل رہی ہے، ہیومن کلوننگ کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن آگے ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ وَجَبْعَثُ مَعَهُ یا يُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ مَنْ قَدْ مَاتَ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْإِخْوَانِ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ إِلَىٰ أَبِيهِ وَأَخِيهِ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي،
اس کے ساتھ شیاطین جن کا لشکر ہوں گے، اور ان کی صورتیں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کی سی، اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں، پہچانتے نہیں مجھے، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو مجھے، ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہوں، یہ خدا ہے، اس کو کرو سجدہ۔ عام کفر و الحاد۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ +5 کانفرنس، اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے تحت، آخر میں یخرج الیہ النساء، آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلے گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی، حتیٰ ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوسفھا، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں، اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو باندھ کر جکڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گا، اور وہ رسیاں چھڑا کر اس دجال کے پیچھے بھاگے گا۔ وہ نقشہ ہے آج۔ ایک حکم پر یہ شیطان مشرف جو ہے ہمارے ہاں 30% سیٹیں سب عورتوں کے لیے مقرر کر دیں۔ بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیروی کر رہے ہو، وہاں بھی نہیں ہے یہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے مقاصد کی تکمیل میں ان سے آگے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے دیکھتے ہماری بات کو دیکھ کر انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹیں سب کی جو ہے خاص کر دی جائے عورتوں کے لیے، وہاں وہ نہیں ہو پا رہا، جمہوری حکومت ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، ابھی بحثیں چل رہی ہیں، اور یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم، اور کوئی نہیں بولا، کوئی مذہبی لیڈر نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی سیاسی لیڈر نہیں بولا کیا کر رہے ہو، ان کی گھرگٹی میں سیاست پڑ چکی ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پوسٹ پون کر دے گا، اور الیکشن بنا ہوا عام طریقہ۔ بہرحال یہ دجالیت جو ہے دجال اکبر کی آنا ہے، یہ ہوگا کون؟ اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ابن سیاد، وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں اس میں تھی، وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا، وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا، وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے۔ تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہدہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بن جائے۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں؟ فرمایا نہیں، اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم، تم قتل کرنے والے نہیں ہوں گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام خواہ ناحق خون کا جو ہے تمہارے اوپر الزام آ جائے گا۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری، وہ عیسائی تھے، اسلام لائے تھے، وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک اس سے بھی زیادہ موج ادھر لے گئی تو ادھر لے گئی تو ادھر لے گئی، حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اترنا ہو گیا، وہاں کوئی نہیں تھا، غیر آباد۔ اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی جساسہ، کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا منہ کدھر ہے دم کدھر ہے۔ اس نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو؟ دیکھو فلاں صومعہ ہے، ذرا ادھر جاؤ، گھنا جنگل ہے، وہاں جو ہے ایک صومعہ ہے، چرچ ہے، اس میں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا، جاؤ۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ بہت قوی ہے، بہت لمبا چوڑا، رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان، انسانی شکل، اور اس سے پھر مکالمہ ہوا، کچھ سوالات کیے، کیا بحیرہ گلیلی میں پانی ہے؟ ہاں یہ ہے۔ اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ سارا پانی پی جائے، کوئی قطرہ نہیں بچے گا۔ اس طرح کئی سوالات کیے، اور پھر اس نے غالباً یہ کہا کہ میں دجال ہوں، مجھے ابھی اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے، پھر اب وقت آئے گا مجھے چھوڑے گا۔ ایک روایت یہ ہے جب حضرت آئے تمیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کرایا، مسلمانوں کو جمع کرایا اور انہیں یہ سارا تمیم داری کا واقعہ سنوایا۔ ایک یہ بھی ہے۔ تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا، میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس صومعہ پہ قید ہے، لیکن وہ کوئی جن ہے، انسان نہیں۔ عزازیل جو شیطان لعین ہے، اس کا کوئی بڑا جنرل ہے، جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی، اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دور ہے 40 برس اس کے آخر کی، اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الحاد کی، اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا بھیجے گا کہ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانیں بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائیں گی۔ اب دنیا میں صرف کافر، فاسق، ملحد، مشرک، گناہ گار لوگ رہ جائیں گے، ان پر قیامت کی ہولناک جو زلزلہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، یہ جو سختیاں ہیں یہ کفار پر آئیں گی، اہل ایمان پر نہیں آئیں گی۔ اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے، ہم اپنے اندر سے دجال کو نکالیں۔ محبت اللہ سے، دنیا سے نہیں، طلب آخرت کی، دنیا کی نہیں، فکر روح کی، جسم کی بھی کرو لیکن اس کی اولاً کرو، اور وہ نظام قائم کرو جس میں حق کی اللہ کی ہو، جس کے معاشی نظام میں سے سود اور جوئے کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہو۔ معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو، شرم اور حیا کی ویلیوز ہو، خاندان کا ادارہ مضبوط ہو۔ یہ سارا کام اجتماعی سطح پر، اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیل سکیں، برداشت کر سکیں، ان امتحانات میں سے گزر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔